پر ایک اپنا مان رکھتے ہیں، اساتذہ پر مان رکھتے ہیں کہ ہماری فیس سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو سستی لیبر ہے وہ پرائیویٹ اساتذہ ہے۔ مطلب سب سے بڑا معاشی استحصال ہمارے معاشرے کے اندر ایک پرائیویٹ استاد ہے۔ اچھا، آپ نے یونائٹڈ کالج میں پڑھایا ہے۔ جی جی ایک اسکول لیول پہ پڑھانا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ جی جی کالج میں پڑھانا آپ کو کیسا لگا، اور اسکول کا جو پرائیویٹ اسکول کا جو سٹرکچر ہے، جی چاہے وہ کالج ہے یا کوئی اسکول ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ سٹرکچر کس طرح کا ہے ہمارے پاس؟ بچوں کو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا، تو سر پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نوا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرکاری سکول ہیں وہ بھی پرائیویٹ ہو رہے ہیں، اور پرائیویٹ میں تو میرا خیال جہاں تک ہے پرائیویٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے، آپ بچوں کو کافی اچھا سکھا لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طلبہ جو ہیں وہ اپنے اساتذہ سے بہت کم منسلک ہوتے ہیں۔ ان کا یہی ہے کہ ہم فی پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادارہ ہمیں پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، بس یہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ادارے پر ایک اپنا مان رکھتے ہیں، اساتذہ پر مان رکھتے ہیں کہ ہماری فیس سے یہ ادارہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری فیس سے یہ اساتذہ پے لے رہے ہیں۔ وہ مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایسے ان مالک کو بن، لگتا ہے کہ مالک۔ یہ اسٹوڈنٹس کی سائیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو طلبہ ہیں وہ استاد کے پاس جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، کتنی ایک اساتذہ کو وہ ویلیو دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو سستی لیبر ہے وہ پرائیویٹ اساتذہ ہے، اور یہ انتہائی شریف و نفس لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انتہائی جانثار لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے، کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ پی ایچ ڈی لوگ، ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے کی بیشتر نوجوان خواتین لڑکیاں جو ہماری بچیاں آپ کو پتہ ہے انہوں نے بی ایس کیا، ایم فل کیا، تو وہ آج کے اس دور کے اندر پرائیویٹ اسکول کے اندر 7 سے 8 ہزار تک یہی میکسیمم، بالکل، اور وہ بھی بہت مشکل سے یہ پے کرتے ہیں، اور پھر یہ بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ مطلب سب سے بڑا معاشی استحصال ہمارے معاشرے کے اندر ایک پرائیویٹ استاد ہے، پرائیویٹ ٹیچر کا، بالکل ایسے ہی۔ اور جو بندہ اپنی معیشت سے ہی نہیں نکل سکتا، ایک طالب علم کو کیا دے، اسے ہر ٹائم اپنی ٹینشن لگی اسے اپنی پریشانی ہے۔ اور اگر میں ایک اور بات کرتا ہوں مذاق کے حوالے سے، ہے کہ ہماری یہ شریف نفس جو لیبر ہے یہ 3 ماہ گزرنے کے بعد جب ادارے کے اوپر کے سامنے جاتے ہیں تو انتہائی مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بات بھی نہیں کرتے۔ میں بطور ٹیچر ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں وہ یہی کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ایک ہی المیہ، ہم جہاں پر بھی جو بول سکتے تھے ان کی زبانیں کاٹی، پھر میرے دیش کا ہر بے زبان بیچ، یہاں پہ جو بولنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور بے زبان کے ساتھ انتہا کے ظلم۔ تو پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا ہے، اس کی اچھائی اس کے ساتھ ہے کہ یہ اساتذہ کے ساتھ ہے، یہ اساتذہ کو اچھا کرے، انہیں اچھی فیسیلیٹیٹ کرے۔ اور ایک بات بڑی دل دلا دینے والی، جب ہم سیکنڈ ایئر کی کلاس میں پڑھا کرتے تھے، میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں حافظ ساجد الدین سیالوی صاحب، وہ چاند سے ہیں، ابھی بھی چاند کسی کالج میں پڑھا رہے ہیں، بڑے عظیم بندے۔ انہوں نے کسی ایک طالب علم سے کہا کہ بیٹا پڑھ لو، محنت کرو، کچھ بن جاؤ گے، کچھ بڑے انسان بنو گے، کچھ آپ کے پاس ہوگا۔ تو بچے نے بات کی، بچے نے کہا کہ سر اگر ایجوکیشن کا اتنا ہی فائدہ ہوتا تو آپ لوگ یہ پرانے بائک پر نہیں آتے، آپ کسی بڑی گاڑی پر آتے، امیر ہوتے آپ امیر ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے باقی دیگر بھی جو لوگ ہیں، کوئی ہمارا ایڈوکیٹ ہے، کوئی ہمارا، حتیٰ کہ آپ کا کوئی بھی سرکاری درجہ چہارم کا بھی ملازم ہے نا، اس کے پاس بھی پرائیویٹ ٹیچر سے زیادہ اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب بندہ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ دل، میں کہہ سکتا ہوں کہ خون کے آنسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔